ہماری بایو ٹیکنالوجی کی کلاس کو شروع ہوئے تقریباً آدھ گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ یہ غالباً صبح 11 بجے سے 11:30 بجے کے درمیان کا وقت تھا اور ہمارے جرمن پروفیسر ڈاکٹر ایتھن لیکچر دے رہے تھے۔ اچانک ایک جھپاکا ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے ایک منظر میرے ذہن کے پردے پہ نمودار ہوا ہو۔ منظر کچھ یوں تھا کہ کچن کے اسٹوو پہ بہت زیادہ آگ بھڑک اٹھی ہو اور کچن کا ایک بڑا حصہ اس کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ میرے برین نے فوری طور پر اسے کچھ اس طرح ریڈ کیا کہ شاید آج میں اپنا ناشتہ کرنے کے بعد اسٹوو آف کرنا بھول گئی ہوں اور اس کی ہیٹ کے باعث کچن میں آگ لگ گئی۔ میں نے لاحول پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے اس خیال سے چھٹکارا پانے کی بہت کوشش کی، جس نے نہ صرف میری توجہ لیکچر سے مکمل طور پر بھٹکا دی تھی بلکہ اس کی وائبس اتنی شدید تھیں کہ مجھے اس سے چھٹکارا پانے اور خود کو نارمل کرنے میں بہت وقت لگ گیا۔ میرے لیے خیال حیران کن اس لیے بھی تھا کہ مجھے اپنے محتاط رویے کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ اسٹوو کا آن رہ جانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر سے نکلنے سے پہلے اسٹوو کو چیک کرنا دوسرے تمام لوگوں کی طرح میری بھی روٹین کی عادت ہے۔ یہاں کینیڈا میں عمارتوں میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس معاملے میں بے حد محتاط ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ حیرت اس بات پر بھی تھی کہ گھر پہ میری لینڈ لیڈی موجود تھیں اور اسٹوو آن رہ جانے کی صورت میں بھی وہ اسے آف کر سکتی تھیں اور آگ لگنے کی نوبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے دن گزرا، کلاسز آف ہوئیں۔ شام 3 سے 4 بجے کے درمیان میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو آنٹی فاطمہ میری لینڈ لیڈی مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا آج کیا ہوا؟ میں نے فوراً کچن کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں سب خیریت تھی۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر تھوڑا غصہ بھی آیا کہ کیسے محض ایک شیطانی خیال کے ذریعے سے سارا دن اتنی بے چینی اور پریشانی میں گزارا۔ خیر، میرا مسئلہ اتنا گھمبیر نہیں تھا جتنا آنٹی فاطمہ کا لگ رہا تھا۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ کہنے لگی، آج میری بھتیجی روان جو کہ انگلینڈ میں مقیم ہے، اس کی طرف سے مجھے ایک بہت بری خبر سننے کو ملی۔ وہ اپنے کچن کے اسٹوو کو آف کرنا بھول گئی۔ قریب ہی کچھ کینڈلز پڑی ہوئی تھیں، انہیں آگ لگی اور پھر پھیلتے پھیلتے اس آگ نے کچن کے کافی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ روان کے 2 بچے بھی اس کے ساتھ گھر پہ ہی موجود تھے۔ وہ کچن کی طرف دوڑی اور آگ بجھانے کی کوشش میں اس کا چہرہ بری طرح جھلس گیا، اور اس وقت وہ ہسپتال میں ہے۔ میں نے فوراً ان سے یہ پوچھا کہ یہ خبر انہیں کب ملی؟ کہنے لگی، آج صبح تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا جب روان کی سہیلی نے مجھے کال کر کے بتایا۔ آج سے چند دہائیاں قبل لاہور کے ہر اس گھر کی چھت پر ایک مخصوص قسم کا اینٹینا لگا نظر آتا تھا جس کے مکین انڈین چینل دوردرشن دیکھنے کے شوقین تھے۔ اینٹینا کا رخ اور اس کی اونچائی اس بات کا تعین کرتی تھی کہ چینل ٹی وی کی اسکرین پر کس قدر واضح اور صاف دکھائی دے گا۔ چنانچہ ہر گھر کی کوشش ہوتی کہ ان کا اینٹینا تمام ہمسایوں کے اینٹینوں سے اونچا ہو اور اس مضبوطی سے اپنی جگہ گرفت کیے ہوئے ہو کہ تیز سے تیز تر ہوا کے جھونکے بھی اس کا رخ خراب نہ کر سکیں۔ یہ اینٹینا کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا میں موجود لہروں کو کیچ کر کے انہیں ریسیور تک پہنچا دیتا اور یوں یہ انفارمیشن تصویر اور فلم کی صورت ٹی وی کے پردہ اسکرین پر نمودار ہو جاتی۔ آج سائنس کی جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دل کے اندر اس کا اپنا ایک نروس سسٹم اور برین موجود ہے، اور کچھ ڈاکٹرز اور سائنسداں تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دل اپنے اندر موجود اس نروس سسٹم میں، دل کے اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں انفارمیشن کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر پال پیئرسل نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ پیشنٹس پہ تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ کیسے دل کا عطیہ وصول کرنے والے لوگوں کو اپنے ڈونرز کے طرز زندگی سے متعلق باتیں بھی ان کے دل کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں، ان کی شخصیت میں ایسی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں جو ان کے ڈونر کی شخصیت سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر رالن میکریٹی جو ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ ڈائریکٹر ہیں، دل پر کیے جانے والے تجربات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا دل ہمارے دماغ کو جو انفارمیشن بھیجتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اس انفارمیشن کی نسبت جو دماغ دل کو بھیجتا ہے۔ اور ایک تجربے میں جسے انہوں نے الیکٹرو فزیولوجی آف انٹویشن کا نام دیا۔ انٹویشن کہتے ہیں وجدان کو، یعنی جب آپ شعوری کوشش کے بغیر فوراً سے کسی چیز کا ادراک پاتے ہیں یا کسی چیز کو بھانپ لیتے ہیں۔ تو اس تجربے میں انہوں نے لوگوں کو کچھ تصاویر دکھائیں
ایسی تصاویر جنہیں دیکھ کر انسان کے اندر شدید قسم کے منفی یا مثبت جذبات پیدا ہوتے ہوں، مثلاً ایسی تصویر جس میں ایک شخص بے انتہا زخمی ہے اور خون میں لت پت ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ میں ان لوگوں کے دل اور دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کو مختلف آلات کے ذریعے ریکارڈ کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا دل اور دماغ بالکل مختلف انداز میں ریاکشن دیتا ہے، اور دل میں دماغ سے بہت جلدی اب پہلے ریاکشن پیدا ہوتا ہے۔ سو ڈاکٹر میکریٹی کا کہنا ہے کہ اس تجربے سے انہیں پتہ چلا کہ دل انٹویٹیولی بیہیو کرتا ہے، مطلب وجدانی انداز میں ریئیکٹ کرتا ہے، اپنے وجدان سے چیزوں کو بھانپ لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز نے بہت حیران کیا کہ دل دماغ سے بہت پہلے اور بہت جلدی رابطہ جوڑتا ہے اور آنے والی انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے۔ ٹیلی پیتھی کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ کسی بھی طرح کی انفارمیشن یا آئیڈیاز کا ایک انسان سے دوسرے انسان میں اس طرح منتقل ہونا کہ جس میں انہیں ایک دوسرے سے ملنے کی اور اپنے حواس خمسہ کے استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، مطلب ایک انسان کی بات یا سوچ دوسرے انسان تک بغیر بتائے، کہے اور کانوں سے سنے منتقل ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب مراقبہ سے ملتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر 5 حواس بصارت، سماعت، گفتار، شامہ یعنی سونگنے کی حس اور لمس یعنی چھونے کی حس جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ ان میں سے ہر حس کی ایک تعریف اور ایک دائرہ عمل ہے، اور کوئی حس ایک حد سے باہر جو ہے عمل نہیں کر سکتی، اور اس کی مثال وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے چند میل سے زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے ایک خاص فاصلے سے کم یا زیادہ کی آوازیں نہیں سن سکتے، اور کسی بھی چیز کے قریب جائے بغیر ہم اسے چھو نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کے یہ 5 حواس مادی رخ میں یعنی جسمانی لحاظ سے جسم کے اندر یہ محدود ہیں، لیکن روحانی دائرے میں یہ لامحدود ہے۔ یعنی اگر ہم روح کی طرف نظر دوڑائیں، روح کے لحاظ سے سوچیں انہی حواس کے بارے میں، تو پھر یہ لامحدود ہے۔ حواس کا روحانی دائرہ عام طور پر وہ کہتے ہیں مخفی رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، لوگوں پہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ اس دائرے میں بصارت فاصلے کی پابندی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ روح کے دائرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بصارت فاصلے کی پابندی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ کان ہر فاصلے کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ قوت بیان الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ انسان کو کہنا چاہتے ہیں کہ لفظوں سے بول کے اس کو کہنا یا سننا نہیں پڑتا۔ اور وہ آگے، اور یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں نقطہ، یہ ٹیلی پیتھی کا نقطہ ہے۔ کہتے ہیں انسان گفتگو کیے بغیر کسی کے خیالات جان سکتا ہے اور اپنے خیالات اس تک پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انسانی صلاحیتوں کا اصل رخ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب روحانی حواس متحرک ہو جاتے ہیں، مطلب جب انسان ٹیلی پیتھک ہو جاتا ہے، جب اس کے روحانی حواس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، وہ اس پہ مخفی نہیں رہتے، وہ اس پہ کھلنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حواس، یہ جو روحانی حواس ہیں، یہ ادراک اور مشاہدات کے دروازے کھولتے ہیں انسان پہ، جو عام طور سے انسانوں پہ بند ہوتے ہیں، ان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ اب یہاں مزید ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر انسان روحانی حواس کو بیدار کر کے ٹیلی پیتھک ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ اس کے روحانی حواس بیدار اور متحرک ہو جائیں؟ مطلب وہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھک ہو جائے، اپنے ان روحانی حواس کو بیدار کر سکے، انہیں متحرک کر سکے؟ تو اس کا جواب بھی جناب شمس الدین عظیمی صاحب بہت خوبصورتی سے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں روحانی حواس کو بیدار کرنے کا مؤثر طریقہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک مشق ہے، ایک طرز فکر ہے اور ایک ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جو خوابیدہ حواس کو یعنی سوئے ہوئے حواس کو بیدار اور متحرک کر دیتی ہے، کو جگا دیتی ہے، انہیں تحریک دے دیتی ہے۔ اب یہاں وہ روحانی حواس کی بات کریں۔ مراقبے کے ذریعے ان قوتوں کو تسخیر کیا جاتا ہے جو مادی حواس سے ماورا ہیں، جو ہمارے مادی حواس ہیں، جو حواس خمسہ جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا، ان کے دائرے میں نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں ان قوتوں کو جو ہے وہ مراقبہ جو ہے بیدار کر دیتا ہے۔ مراقبے سے ماورائی صلاحیتیں روشن ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ مراقبہ جو ہے ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں رائج رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس سب میں دل کا آخر کیا کردار ہے؟
جیسا کہ ہم نے اوپر دل کے حوالے سے جدید سائنسی ریسرچ پر بات بھی کی کہ اب بہت سے سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ ہمارا دل ہم سے باتیں کرتا ہے، دل اپنی ایک یادداشت رکھتا ہے، اپنا نروس سسٹم رکھتا ہے، اور مراقبہ کرنے والے انسان کے دل کے بارے میں ہی اشفاق احمد صاحب کو ان کے اٹالین پروفیسر نے کہا تھا، جس کا ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا، کہ یوں تو خدا کے نور سے کل کائنات کی موجودات روشن ہیں، لیکن گیان ذات کے متلاشی کا جسم، اور گیان ذات کے متلاشی سے مراد یہاں ان کی جو مراقبہ کرنے کے لیے انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ مراد ہے، کہ جو مراقبہ کرنے والا انسان ہے اس کا جسم جو ہے وہ ایک طاق کی مانند ہو جاتا ہے، ایک طاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کہتے ہیں ایک دراز قد محرابی طاق کی طرح، اور اس کے اندر ستارے کی طرح کا چمکدار شیشہ قندیل رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ شیشہ اصل میں اس کا قلب ہوتا ہے، یعنی یہ جو اس کے اس طاق کے اندر جو چمکدار شیشہ رکھا جاتا ہے یا شیشہ ہے وہ اس کا دل ہے، قلب ہے۔ اور پھر اس دل کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان کے پروفیسر مزید کہتے ہیں، یہ دل جو ہے ایک اینٹینے کی طرح عالم بالا سے متعلق ہو جاتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے، اور پھر اپنے سارے سگنل وہیں سے وصول کرتا ہے۔ اور یہ بات ان پروفیسر صاحب نے سورہ نور کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے اشفاق احمد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور مراقبے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب جو ہیں اپنی کتاب مراقبہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام آسمانی صحائف اور تمام آسمانی کتابوں کے مطابق انسان بظاہر گوشت پوست کا مرکب ہے، لیکن اس کے اندر ایسی انرجی یا ایسا جوہر کام کر رہا ہے جو خالق کی صفات کا عکس ہے، اور اس جوہر کو روح کا نام دیا گیا ہے، اور اسی روح کے ذریعے انسان کو جو ہے کائناتی علوم حاصل ہیں۔ اور مزید کہتے ہیں کہ اہل روحانیت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر آدمی اپنے قلب، اپنے من کے اندر سفر کرے، یعنی اپنے قلب، اپنے دل، اپنے من کے اندر سفر کرے، تو اس کے اوپر روح کی قوتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ روحانی حواس جن کی انہوں نے پہلے جس کا ہم نے ذکر کیا ان کے حوالے سے، یہاں اس کی بات کر رہے ہیں کہ ان طاقتوں کا پھر اس کے اوپر انکشاف ہونے لگتا ہے۔ اب یاد کریں کہ دل کے حوالے سے ایک ویڈیو میں میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بیان کا ذکر کیا تھا، جس میں آپ دل اور دماغ کا فرق بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل در حقیقت مقام ہے روح کا۔ تو اگر آپ ٹیلیپیتھک ہونا چاہتے ہیں اور رب کی کائنات سے اور اس کی مخلوق سے خود کو جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل پر کام کرنا ہوگا اور اس کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ دل در حقیقت مقام ہے روح کا۔ جب آپ اپنے دل پہ کام کریں گے تو آپ کے اوپر آپ کی روح کے اسرار اور روحانی حواس آپ کے جو ہیں وہ کھلنے لگیں گے، وہ متحرک ہونے لگیں گے۔ اور اس سب کے لیے جو ہے آپ کو اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو اپنی مادی جو حواس خمسہ ہیں اس کا استعمال کم سے کم اور بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، خاص طور پر اپنی زبان کا استعمال، آپ کی گفتگو۔ جس قدر آپ اپنی مادی حواس خمسہ کو خاموش کراتے چلے جائیں گے اس قدر آپ کے دل کا اینٹینا بلند تر ہوتا جائے گا اور اس کا رخ بہترین سمت اختیار کرتا جائے گا، اور پھر یہ آپ کے لیے عالم بالا سے بہت دور کے درشن ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے گا، کیونکہ جب آپ کے روحانی حواس متحرک ہونے لگیں گے تو پھر وہ آپ کے دل پہ نازل ہونے والی باتوں کو سننے، دیکھنے، محسوس کرنے اور سمجھنے کے قابل ہوتے جائیں گے، اور اسی کو لوگ ٹیلی پیتھی کا نام دیتے ہیں۔